السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات کو انشاءاللہ عز و جل بلکہ 5ویں آیت بھی ساتھ شامل کر لیں گے، کیونکہ وہ بھی مومنوں کی اوصاف والی آیات کے اندر شامل ہیں۔ تو ان 5 آیات کو انشاءاللہ عز و جل ہم ناظرہ کو تجوید کے مطابق پڑھیں گے۔ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کے ناظرہ کو گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے الف لام میم، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، لام کو بھی مد کر کے پڑھنا ہے اور میم کو بھی مد کر کے پڑھنا ہے اور گنہ کرنا ہے لام کے آخر پہ اور میم کے شروع پہ، لام، اس طرح۔ یہ جو گنہ ہے یعنی اس کی جو آواز ہے، اس کو ناک میں لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ تو لام کے آخر میں اور میم کے شروع میں یہاں گنہ ہوگا، لام کو لمبا کریں گے اور میم کو لمبا کریں گے۔ لام اور میم دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے آغاز میں ہیں اور ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان میں جو حروف ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں الف ہے، لام ہے اور میم ہے، تینوں کو الگ الگ پڑھا گیا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ جو ذال ہے اس کو زا نہیں پڑھنا، ذا پڑھنا ہے۔ ذا کس طرح پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو اس کی آواز آئے گی ذا، ذا۔ اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے زا تو یہ ذال نہیں، یہ زا پڑھیں گے آپ اس کو، اور یہ غلط ہے۔ یہاں زا نہیں ہے، یہاں ذال ہے۔ اس کو پڑھیں گے ذالک الکتاب، اور ذال کو لمبا کریں گے۔ یہ اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کی وجہ سے ذالک الکتاب، اور تا کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اور یہ جو با ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ پیش والے حرف کو ہمیشہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، تو با کے اوپر پیش ہے، اس کو ہونٹوں کو گول کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا کو لمبا کریں گے۔ اس کے بعد الف ہے، لا، لا تھوڑا سا 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے۔ ریب فیہ، لا ریب فیہ، اور یہاں وقف کرنا ضروری ہے، یا یہاں وقف کر لیں یا یہاں وقف کر لیں، ان دونوں میں سے ایک جگہ پر وقف کریں گے۔ وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، سانس کو توڑ دینا، اور آگے سے پڑھتے وقت نئے سانس میں پڑھنا، یہ وقف ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ اب یہ جو لفظ ہے یہاں ہا جو ہے اس کو اکثر لوگ غلط ادا کرتے ہیں، ھدلل پڑھتے ہیں، ھدلل نہیں، ھدلل، ھدلل۔ یہ جو ہا ہے اس کو
हलक के आखिरी हिस्से से अदा किया जाएगा। इसकी आवाज़ आएगी हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन ता को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, मुत्ता नहीं, मुत्ता, ता को बारीक करेंगे, ता को मोटा नहीं करेंगे, और कौफ को मोटा करेंगे, कौफ को बारीक नहीं करेंगे। यानी जो हरफ मोटा है उसको मोटा रहने देंगे और जो बारीक है उसको बारीक रहने देंगे, अपनी तरफ से उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे। हुदल लिल मुत्तकीन, और कौफ को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या है, या मद्दा। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अब यहाँ देखें ये जो अलिफ है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, न ज़बर है न ज़ेर है न पेश है, तो इसके ऊपर ज़बर लगाएंगे। अब आप यहाँ बदल होंगे क्योंकि यहाँ लाम के ऊपर तशदीद है, तो इसको पीछे से मिलाने के लिए तो यहाँ कोई हरफ हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ ये जो अलिफ है इसके ऊपर क्या करेंगे, हम ज़बर लगा देंगे और अलिफ के साथ इसको पढ़ेंगे अल्लज़ीना, और दाल को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या है। अल्लज़ीना युमिनूना, युमिनूना, हमज़ा के ऊपर झटका करेंगे। हमज़ा जब भी साकिन हो इसको झटका किया जाता है। ये हमज़ा है, ये सुकून है इसके ऊपर, इसको पढ़ते वक्त झटका करेंगे। युमिनूना, युमिनूना, और नून को लंबा करेंगे, इसके बाद वाव है। युमिनूना, युमिनूना बिल गैबी, बिल गैबी, गैबी, गैन को मोटा करेंगे। वयुकीमूनस्सलाता, वयुकीमूनस्सलाता, सलाता नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग स्वाद को मोटा करते हैं और साथ लाम को भी मोटा कर देते हैं। लाम को मोटा नहीं करना, लाम मोटे हरूफ में से नहीं है, इसको पढ़ेंगे वयुकीमूनस्सलाता। और अगर यहाँ वक़फ़ करना होगा सलाता के ऊपर तो इस गोल ता को साकिन हा से बदल देंगे, वयुकीमूनस्सलाह, आखिर पे साकिन हा लगा देंगे अगर वक़फ़ करना होगा तो। वमिम्मा रज़क़नाहुम, वमिम्मा, यहाँ गुन्ना करेंगे, मिम्मा, मिम्मा, अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं वमिम्मा, वमिम्मा, यानी गुन्ना करते ही नहीं है, तो यहाँ गुन्ना करना है। ये मीम है, इसके ऊपर तशदीद है, मीम के ऊपर जब भी तशदीद आ जाए तो उसको गुन्ना करके पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे वमिम्मा, और इसको लंबा करेंगे, इसके बाद अलिफ मद्दा है। रज़क़नाहुम, रॉ, रॉ, रॉ को मोटा करेंगे, रज़क़नाहुम, और नून को लंबा करेंगे, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। रज़क़नाहुम युनफिकून, युनफिकून, नून के ऊपर आपने इख्फा भी करना है, नून के ऊपर इख्फा करना है। इख्फा का माना होता है नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना, युनफिकून। अगर मैं पढ़ दूँ युनफिकून तो फिर नून वाज़े हो गया, नून को वाज़े ना करना और छुपा कर नाक के अंदर ले जाकर पढ़ना, इसको कहते हैं इख्फा, और यहाँ इख्फा होगा युनफिकून। वल्लज़ीन युमिनून, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, मैं यहाँ इलैक पर वक़फ़ कर रहा हूँ और वक़फ़ करते वक़्त काफ को साकिन कर रहा हूँ, तो जब वक़फ़ करेंगे काफ को साकिन करेंगे। बिमा उन्ज़िला, बिमा उन्ज़िला, बिमा के ऊपर ये जो मा है अलिफ है इसको लंबा करेंगे, मीम के साथ ये अलिफ है और इसके बाद आगे हमज़ा है, इसको लंबा करेंगे 3 अलिफ के बराबर। अगर 1 अलिफ के बराबर करेंगे तो फिर भी ठीक है, अगर 3 अलिफ के बराबर करें तो बेहतर है, अगर ना करें तो ज़रूरी नहीं है। ये मद जो है ये मद जायज़ है, मद लाजिम नहीं है। बिमा उन्ज़िला इलैक, उन्ज़िला, यहाँ भी इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। बिमा उन्ज़िला इलैक, इलैक,
وما أنزل من قبلك وما انزل نون کے اوپر اخفا کریں گے، زا میں سٹی پیدا کریں گے، انزل لام کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر یا پیش جس بھی حرف کے اوپر ہو اس کو لمبا نہیں کرتے. من قبلک قاب با کو ہلائیں گے، قبلک با جب بھی ساکن ہو اس کو ہلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کلکلا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہاں نون کو لمبا کریں گے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک یہ جو لفظ ہے اس کے اندر حمزہ کے بعد یہ جو واو ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ واو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اس کو پڑھنا ہے اولا، اولا نہیں پڑھنا، واو کو نہیں پڑھنا، اس کی پروناؤنسیشن یہاں نہیں ہوگی، لکھنے میں آئے گا اولائک، اور لام کو لمبا کریں گے 3 سے 4 الف کے برابر، اس کو مد کریں گے اولائک. اب آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کرتا ہوں، اکثر لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اولائک، یعنی حمزہ کی بجائے یا پڑھ دیتے ہیں، اولائک ہے، اولائک نہیں ہے، اولائک نہیں، اولائک. حمزہ جو ہے اس کی آواز آئے گی حمزہ زیر اے، اس کو پڑھیں گے اولائک، اس طرح سے پڑھیں گے، اس کو یا نہیں پڑھیں گے. علی ھدی من ربہم، علی لام کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ھدی من ربہم، ھدی میم کے اوپر گنہ کریں گے کیونکہ یہاں میم کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے گی تو اسے گنہ کریں گے. ھدی من ربہم، من ربہم، اور را کو موٹا کریں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اور را کو اور با کو دونوں کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے اوپر تشدید ہے. من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہا کو لمبا کریں گے اور اولائکہ کو اسی طرح سے ہی پڑھیں گے. اب اس سارے سبق کو دوبارہ ایک دفعہ تلاوت کے انداز میں دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.